اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے معاملہ میں جھگڑتے ہیں. والذین کفروا قطعت لہم ثیاب من النار، اور پھر جو کافر ہیں جو منکر ہیں ان کو آگ کے کپڑے قطع کیے گئے ہیں، ان کے لیے آگ کے کپڑے مقرر کیے گئے ہیں. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے وہ بھی جلس جائے گا، اور جو ان کی کھالیں ہیں وہ بھی جلس دی جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان پر لوہے کے گرز ہتھوڑے پڑیں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب وہ گھبرا کر وہاں سے نکلنا چاہیں گے، من غم، گھبرا کر، غم میں، دکھ میں، اعیدوا فیہا، وہ اس میں دوبارہ لٹا دیے جائیں گے. وذوقوا عذاب الحریق، اور دوزخ کا عذاب چکھتے رہو. سب سے پہلی آیت جو ہے 18 آیت نمبر 19، یہ دو گروہ جو اپنے رب کے معاملہ میں جھگڑتے ہیں. اس آیت مبارکہ کا جو اشارہ ہے وہ جنگ بدر، جب ایک اہل ایمان کا گروہ اور دوسرا اہل کفار کا گروہ آپس میں جھگڑا. اہل ایمان اللہ کی تابعداری میں جھگڑے، اور اہل کفر مشرکین مکہ وہ اللہ کی نافرمانی میں جھگڑے. اور جو مبارزت ہوئی، جب ایک طرف قطبہ شیبہ وغیرہ تھے اور دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، آپس میں لڑے. یہ ہے اختصموا فی ربہم، یہ آپس میں اپنے رب کے بارے میں جھگڑے. وہ کہہ رہے تھے اللہ ایک ہے، یہ کہہ رہے تھے نہیں، اللہ خدا بہت سے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی بہت سے معبود ہیں. تو یہ دونوں کا آپس میں جو مقابلہ ہوا، یہ اس آیت مبارکہ کا ایک خاص پس منظر ہے. اور اس کا عمومی پس منظر ہر وقت ہے. جو اللہ کی عقیدہ توحید پہ کاربند ہے وہ ہے اہل توحید، اہل ایمان. اور جو اس کے مقابل اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہے مشرک اور کافر. اللہ تعالیٰ ان آیات میں دونوں گروہوں کا ذکر ہوا. پہلی آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا ان کا جنہوں نے کفر کیا، فالذین کفروا قطعت، بے شک وہ لوگ، بس وہ لوگ جو کافر ہوئے، اللہ ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے گئے. یعنی ان پر جو لباس ہوگا وہ ان کے سر سے لے کر جسم تک آگ میں ہوگا، آگ کے انگاروں میں ہوگا. یہ جہنمیوں کی سزا ہے. وہ پاؤں سے لے کر سر تک آگ میں ہی جل رہے ہوں گے. ایک دوسری بات، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے. آگ میں اوپر سے کھولتا ہوا گرما گرم پانی جب ان کے سر میں ڈلے گا، ان کے سر میں ڈالا جائے گا. اب کیا ہوگا، اس پانی کا کچھ اکثر حصہ ان کے جسم میں اور کچھ ان کا حصہ پانی کا جب یہاں سے گزرے گا تو ان کے منہ میں بھی داخل ہو جائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اور جو ان کی کھالیں ہیں وہ دونوں جلس جائیں گی. پانی اوپر سے بہا، کھال جلس جائے گی. پانی ان کے پیٹ میں گیا، ان کی آنتیں جلس جائیں گی. اندر جو کچھ بھی ہے یہ جہنمیوں کی سزا ہے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ایک اور سزا، ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جو ان کو مارے جائیں گے. بیان کیا گیا وہ ہتھوڑے کی ضرب اتنی سخت ہے کہ اگر ایک ہی ضرب ہو تو ساری مخلوق بھی اس کو سہ نہیں سکتی، اس کو برداشت نہیں کر سکتی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اب ان کی جب یہ حالت ہوگی، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب کبھی بھی وہ گھبرا کے وہاں سے نکلنا چاہیں گے، جہنم کی عذاب سے، دہتی آگ سے، کھولتے پانی سے اور ہتھوڑوں کی ضربوں سے نکلنا چاہیں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے، ان کو پکڑ کے پھر واپس جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اعیدوا فیہا، وہ اس میں لٹا دیے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، دوزخ کا عذاب چکھتے رہو. یہاں سے فرار، چھٹکارا،
ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلا گروہ جنہوں نے کفر و شرک کیا، اللہ نے ان کے جہنم کے حالات کو بیان کیا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں جو اہل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ سے محفوظ رکھے، اور اگلی آیات میں جس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ ہمیں ان میں سے فرمائے اپنی رحمت کاملہ اور اپنے فضل سے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين برحمتك يا أرحم